حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب بیان کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے، پر مرزا صاحب نے اس شخص کو وہیں پہ بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی انسان کے تعظیم میں کھڑا ہونا یہ چیز حدیث پاک میں بھی منع ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہوتی ہے تربیت، ورنہ آج کل تو ایسے بھی پیر ہے جو چاہتے کہ ہمارے قدموں میں لوگ گر جائے، ٹھیک ہے، ہمارا قدم بوسی کرے، پیر چومنے لگ جائے، لوگوں کا دھیان صرف ہماری طرف ہی ہو۔ استغفر اللہ۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طرح مرزا انجینئر کی تعظیم میں کھڑے ہونے کو منع کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ حدیث کے اندر بھی یہ چیز منع ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہے مشکات، اور اس کے اندر ایک حدیث پاک باب القیام، اس کے اندر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسجد کے قریب یعنی مسجد نبوی کے قریب پہنچے اپنی سواری پر بیٹھ کر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے قبیلے انصار کو حکم دیا، قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی پاک کا ان کے لیے تعظیماً صحابہ کو حکم دینا کہ آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ چیز دکھاتا ہے کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام تعظیماً خود کھڑے ہونے کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسجد میں جب ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھتے، باتیں کرتے، یعنی ہمیں علم دین سکھاتے یا ہمارے سوالوں کے جواب دیتے، جب آپ کھڑے ہوتے یعنی جانے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کو دیکھتے رہتے کہ آپ اپنی کسی بیوی محترمہ کے حجرے تک داخل نہیں ہو جاتے جب تک آپ تعظیماً کھڑے رہتے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے نبی پاک کے لیے کھڑے ہونے کا، اور یہ مشکات جلد نمبر 2 حدیث اس کی 4498۔ تو یعنی یہ وہ حدیث جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے، اور حدیث میں نبی پاک نے خود حکم دیا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جس کے اندر منع کیا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو منع فرمایا ہے، کس تعلق سے منع فرمایا ہے، کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کیا جائے، یعنی نبی پاک کے لیے تعظیماً کھڑے ہو کے انتظار کیا جائے۔ اب انتظار سے کیا مراد ہے، ایک دفعہ وہ دیکھ لیں، یعنی فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ حضور کی ناپسندیدگی کو جانتے تھے کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کی ریلی نکلتی ہے یا کوئی بادشاہ جاتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے لوگ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ابھی نہ وہ سامنے ہوتا ہے نہ اس کی سواری سامنے ہوتی ہے، اس طرح سے صحابہ اکرام کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے۔ اور یہ جو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے اور کھڑے نہیں ہوتے، تو اس سے مراد نبی پاک جب دور سے آتے، جب تک قریب نہیں آتے تھے، جب تک کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نبی پاک اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی پہلے سے میرے انتظار میں اس طرح سے کھڑا رہے۔ لیکن جب صحابہ اکرام نبی پاک مجلس سے کھڑے ہوتے تو آپ بھی جو ہے وہ تعظیماً صحابہ اکرام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بلکہ گروہ کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے لیے لوگ تعظیماً کھڑے رہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک اپنی ذات کے لیے ہے کہ کوئی شخص اس چیز کو پسند نہ کرے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جائے، لیکن چھوٹوں کو ادب سکھانے کے لیے کہا کہ وہ اپنے دینی پیشوا کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ ادب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے تعظیماً کھڑے ہونا، یعنی بہت سارے معاملوں میں بہت ساری چیزوں کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا سنت ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا یا آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ صرف ان کی تعظیم مراد ہے۔ تو اگر ایک نرجیو چیز کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، تو پھر کسی عالم دین کے لیے کھڑے ہونے کے اندر کیسے شریعت ممانعت کرے گی؟ جبکہ عالم دین پانی سے زیادہ تعظیم والا ہے، کعبے سے زیادہ تعظیم والا ہے۔ چند موقع پہ کھڑے ہونا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چند موقع پہ کھڑا ہونا سنت ہے۔ اول یہ کہ دینی کسی عظمت والی چیز کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور جس کے لیے 2 مثالیں بھی انہوں نے دی، اور اس طرح 2 حدیثیں بھی بیان فرمائی، وہ جس کو میں نے ابھی آپ کو شروع میں پڑھ کے بتایا۔
اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں صف اول، یعنی یہ فتاوی شامی کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں صف اول میں بیٹھا ہے اور کوئی عالم دین مسجد میں آئے تو اس شخص کو اس کو جگہ خود اپنی مرضی سے دینا، عالم کو آگے کر کے پیچھے چلے جانا یہ مستحب ہے، بلکہ اس شخص کا یہ تعظیم، عالم کی یہ تعظیم پہلی سب سے زیادہ اس کے لیے فضیلت رکھتی ہے کہ وہ پیچھے جا کے عالم دین کو آگے جو ہے وہ جگہ دے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا یا تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے اندر شرعاً کوئی خرابی یا ممانعت نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ خود حکم دینا کہ آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک ہوتا ہے سامنے والا خود تمہاری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ خود حکم دینے کے معاملے کچھ جائز صورت شریعت میں ہو سکتی ہیں، جیسے والدین کو اپنی اولاد کو حکم دینا، سکھانا کہ ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو تاکہ بچے ہاتھ چومیں اور وہ ادب سیکھ جائیں، اس لیے والدین کو ہاتھ چومنے کی اجازت دینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ استاد کو اپنے شاگردوں کو سکھاتے وقت حکم دینا کہ جب میں آیا کروں یا استاد آیا کریں کوئی بھی تو تعظیماً کھڑے ہو جایا کرو، یہ اجازت دینا بھی اس زمرے میں آئے گا کہ ان کو تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے، جس کے لیے معاملات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بہت چیزوں میں ثابت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ کس معاملے میں کیا عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو استاد کا سکھانے کے اعتبار سے شاگردوں کو یہ کہنا کہ جب کوئی مدارس کے اندر دوسرے علماء آئیں یا دوسرے استاد آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو یا ہاتھ چوما کرو، تو یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لیے اپنے چھوٹوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ بڑے آئیں تو سلام کرنا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، جگہ دے دینی چاہیے، یہ سکھانے کے لیے استاد کو کہنے کی، والدین کو کہنے کی، بڑوں کو کہنے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل اپنا آپ پہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعاً خرابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جلد نمبر 22 اور پیج نمبر اس کا 415 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین اور سلطان اسلام اور عالم دین میں وہ عالم کے جو اپنا استاد ہے ان کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے گی، یعنی مسجد میں بھی ان کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، اور مجلس خیر میں ہو تب بھی ان کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، اور مجلس خیر اور تلاوت قرآن میں بھی عالم دین کے قدموں کو، یعنی تلاوت قرآن کی مجلس میں بھی ان کے لیے تعظیم من کھڑے ہونا جائز ہے، اور ان کے قدموں کو بوسہ دینا یعنی دینی پیشوا کے قدموں کو بوسہ دینا سنت ہے، اور سر رکھنا جہالت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عالم دین کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے کے اندر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہونے سے منع کرنا، تو مرزا کا موقف اپنی جگہ بالکل درست ہے، کھڑا عزت والے کے لیے ہوا جائے گا۔ یہ کل کا لونڈا بچہ بچومڑا جس کی دونوں جہاں میں ذلت اور رسوائی ہے، اس کے لیے کیسا کھڑا ہونا۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔